اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، اور اس کا ایک حصہ پڑھا ہے میں نے ابھی، صرف اس لیے کہ شروع کے کچھ حصے صرف اتنا ہی حصہ، بھی آگے مثال کیا ہے یہ تو ہم آگے چلیں گے، لیکن اس کی پہلا حصہ ہے آیت کے اندر پہلی بات جو کہی گئی، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں میں نے پچھلی مرتبہ کہی تھیں، میں اسے یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں جلدی جلدی، کہ ہمارے یہاں اس آیت کو بہت سے تصوف کے ماننے والے بہت سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم جو لیا جاتا ہے جیسے اور بہت سی مختلف آیتوں کا لیا جاتا ہے، وہ مطلب اس کا کیا ہے اصل مطلب اور اصل تشریح سے ہم بات کو چلیں گے، لیکن اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس سے مفہوم یہ لیا کہ آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ اللہ کا وجود ہے۔ قرآن شریف کے کچھ اور آیات اور بہت ہیں جن سے اس طرح کا مطلب نکالا جاتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ مطلب اس میں ساتھ میں اس کی تشریح میں یہ بھی شامل ہے، شروع میں بھی وہی ہے، بعد میں بھی وہی ہے، بیچ میں درمیان میں یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ والظاہر والباطن، چھپا ہوا پوشیدہ بھی وہی ہے، ہڈن بھی وہی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ بھی سب کچھ وہی ہے۔ یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب خدا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پلٹو گے، جدھر بھی پھرو گے، ادھر ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کرام، میں جلدی چل رہا ہوں اس لیے کہ کچھ باتیں اس سلسلے میں نے کہی تھی پہلے، اور ہمارے صوفیاء کرام میں سے وہ گروپ جو وحدت الوجود، اس کے معنی ہے کہ وجود، ایگزسٹنس، استتو صرف اسی ایک کا ہے، باقی کسی کا کوئی استتو نہیں ہے، پوری اس کی جتنی ہم جسے مخلوقات کہتے ہیں، تو وہ اس کا مفہوم لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو اس کی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، آپ لوگ تو اس کے معنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی اور، بس ایک الہ ہی ہے یہاں پر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ایک الہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہندوستان کے ویدانت میں بھی یہ فلسفہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں جو ویدانت کہلاتا ہے، ایک پرانا فلسفہ، یہاں درشن، فلسفی ہندوستان کی، یہاں 6 اسکولز تھے، یہ 6 اسکولز آف تھاٹ، 6 درشن، ان میں سے یہ ویدانت جو تھا یہ بہت پاپولر ہوا، بہت، اور پھر ویدانت کی بہت کامنٹریز یعنی شرحیں لکھی گئیں، ویاکھیائیں، اور بہت سے لوگوں نے اس ویدانت کو اپنے اپنے طریقے سے، الگ الگ طریقے سے اس کی ویاکھیا کی، جو سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر ویدانت کی جو ایک ویاکھیا یا ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ ادویت واد ہے، وہ ادویت واد یہی ہے، وحدت الوجود جو میں نے ابھی نام لیا تھا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہمہ اوست، ہر جگہ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو پھر اور عوام کی زبان کے اندر آتا ہے تو وہ کڑ کڑ میں بھگوان ہو جاتا ہے، کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اصل میں تو سب کچھ وہی ہے، اور سب کچھ وہی ہے، ساتھ میں یہ کہ کسی اور کا استتو یا وجود اصل میں ہے ہی نہیں۔ اس کو انہوں نے اس کی تشریح کی جب شنکراچاریہ نے یہاں پر، جو یہاں آدی شنکراچاریہ کہلاتے ہیں یہاں ہندوستان میں، تو وہ تھا ایک انسد جگت متھیا،
کہ فریب نظر ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، وہ اصل میں ایک ہی ہے جو حقیقی وجود ہے۔ تو ہمارے ہاں صوفیہ کی ایک بہت بڑی تعداد، میں صوفیہ ان کو کہہ رہا ہوں جو جن کی بہت عزت کی جاتی ہے، جن کے بہت اونچے مقام ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ورنہ صوفیہ یہ کہنے والے اور تصوف کا دعویٰ کرنے والوں کی تو بہت لمبی بھیڑ ہے۔ ان کا جو ان میں سے ایک بڑی تعداد کی مانیتا یا عقیدہ ہے وہ وحدت الوجود کہلاتا ہے، کہ وجود کی وحدت اکائی، ایک ہونا، کہ بس وہی ایک وجود ہے، وہی ایک استتو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی کا استتو ہی نہیں۔ یہی بات انہوں نے شنکراچاریہ نے کہی تھی، تو شنکراچاریہ نے کوئی پہلی بار نہیں کہی تھی، یہ تو بڑا پرانا فلسفہ ہے جو چلا آ رہا ہے، جس پہ بڑی بحثیں ہیں۔ اس میں سے جو بہت سے یہاں پر اپنشد ہیں، 108 اپنشد ہندوستان کے مذہبی کتابوں میں سے، اس میں سے بہت سے اپنشد ایسے ہیں کہ جو یہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے شنکراچاریہ نے یہ پیش کیا تھا، اور میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ جس کو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہے، ایکم برہم دویتیہ ناستے، تو وہ اس کا ترجمہ جیسے لا الہ الا اللہ کا وحدت الوجود والے کرتے ہیں، ایسے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صرف وہ ایک برہم ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہیں پر۔ آپ تو اس کا مطلب یہ کہتے بھی ہیں اور غیر مسلموں کو بتاتے بھی ہیں کہ اس ایک کے سوا کوئی دوسرا جو ہے وہ پوجیہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک برہم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایسے یہ بھی آپ کو یاد ہے ایکم ایوم ادویتیم، کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوئی اس کے ساتھ میں شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، جو یہاں پر ادویت واد والے ہیں، یہ سنسکرت کے اندر یا انڈین ٹریڈیشنز کے اندر یہ ادویت واد کہلاتا ہے، اور اسلامی فلسفہ جو کہلاتا ہے، یا مسلمانوں میں جو فلسفی ہے یا درشن ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، وہاں وحدت الوجود کہلاتا ہے، یا فارسی میں ہمہ اوست، ہر جگہ بس وہی ہے۔ تو ایکم ایوم ادویتیم وہ کرتے ہیں کہ ایک ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر طرح طرح کے جو ذکر جیسے اشغال ہوتے ہیں، ذکر بانٹے جاتے ہیں تصوف کے سلسلوں میں، ایسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، اسے نام دینا کہتے ہیں، جو یہاں پر بالکل یہ کہہ لیجیے کہ تصوف کی کاربن کاپی یا تصوف اس کی کاربن کاپی۔ تو اہم برہماسمی یہ ذکر کی چیزیں ہیں جو اپنے ششیوں کو دیا کرتے تھے گرو، یہ دیتے ہیں آج بھی، کہ اہم میں، برہم اسمی، میں ہی برہم ہوں، تتوامسی، وہ تو ہی تو ہے۔ تو یہ یہاں تک میں نے پچھلی مرتبہ کچھ باتیں کہی تھی۔ اب اس کی وجہ سے میں ہمارے یہاں پر جو تصوف کے بہت سے سلسلے چلے، اس میں کچھ مشہور نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک بہت بڑا حصہ دین کا، بلکہ اہم حصہ کہلاتا ہے تصوف۔ عام لوگ تو نام سنا ہے انہوں نے شریعت، نام انہوں نے تصوف بھی سنا ہوا ہے، تو عام لوگ تو شریعت کے بارے میں بھی نہیں جانتے، ایک لفظ سنا ہوا ہے، ہاں یہ معلوم ہے کہ بھئی نماز پڑھنا چاہیے 5 وقت پر، اور کچھ اور باتوں کی کچھ تفصیلات عام لوگوں کو معلوم ہے۔ بات اس سے اوپر جب اہل علم میں جاتی ہے، علم والوں میں، تو ان میں جو بہت بڑے مانے جاتے ہیں ہماری تاریخ کے، ایک تو وہ جنہیں آپ بڑا علم والا کہتے ہیں، اور ایک وہ جو بڑوں سے بڑے ہیں۔ تو وہ جو بڑوں سے بڑے ہیں تاریخ کے اندر، جن کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے علم والے لوگ تھے، وہ حضرات جو ہے ان کی بڑی تعداد صوفی تھی، تصوف کو وہ مانتے تھے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آخری بڑا نام بہت،
تو آج بھی بہت ایسے لوگ ہیں، وہ آئندہ کبھی بڑے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ایک بڑا نام ہے اس سلسلے میں، جو کچھ بڑے نام ہم تاریخ میں لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے لکھا کہ جو شریعت کو مانتا ہے اور طریقت سے دور ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو طریقت کو مانتا ہے اور شریعت سے دور ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یہ طریقت دوسرا لفظ آتا ہے تصوف پر عمل کرنے کے لیے۔ بہت سے الگ الگ نام ہیں، طریقت، حقیقت، تصوف۔ اس کو میں اس آیت کی وجہ کے ذیل میں، یہ جو آیت تھی اللہ نور السماوات والارض، گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے تیزی کے ساتھ میں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لیکن میں اس لیے لایا کہ جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہمیں جو کچھ علم ملا، ظاہر ہے کہ قرآن اس کا سب سے پہلی سورس ہے، لیکن جس نے بھی علم لیا، میں نے قرآن کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت جانا تو پہلے علم والوں سے سیکھا، اس کے بعد تھوڑا بہت خود بھی غور کیا۔ تو جب علم والوں کا نام آتا ہے تو ایک ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہماری تاریخ میں علم کیا کیا ہے اور تصوف کے نام کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، اسے جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی میں تصوف میں کیا کیا ہوا، مختلف الگ الگ صوفیہ کے جو بہت سے سینکڑوں ان کے فرقے ہیں، ان فرقوں میں الگ الگ لوگوں کے عقیدے کیا کیا تھے، ان میں یہ فرقے الگ الگ کیوں ہیں، ان میں اتنے بہت سارے جو حقیقت تک پہنچ گئے۔ یہ الگ الگ نام ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، حقیقت، معرفت، طریقت، تصوف۔ جو حقیقت تک پہنچ گئے، اصل حقیقت تک، ان میں اتنے اختلافات کیوں ہیں، یا ان میں فرقے کیوں ہیں، یا ان کی راہیں ان منزلوں کو جس منزل کو وہ حقیقت کہتے ہیں اسے پانے کی اتنی الگ الگ کیوں ہے کہ کوئی تو اس کے اندر رقص کر رہا ہے یعنی ڈانس، کوئی اس کے اندر گانے گا رہا ہے میوزک کے ساتھ میں، کوئی کہہ رہا ہے بالکل حرام ہے، خبردار۔ انہی کے اندر درمیان میں الگ الگ، اور یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب الگ الگ راستے ہیں وہیں تک پہنچنے کے، حقیقت تک پہنچنے کے، جس کو الگ الگ راستوں سے انہوں نے الگ الگ نے دریافت کیا تھا۔ تو پھر یہ گیتا کا فلسفہ کیا برا ہے، جو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ منزل ایک ہے، اس منزل تک پہنچنے کے راستے بہت سے ہیں، صراط مستقیم ایک ہے، صراط مستقیم بہت سے نہیں ہے، سیدھا راستہ۔ بہت مختصر صاحب، اس لیے کہ عام لوگ تو بالکل واقف نہیں ہیں، آپ میں سے مشکل سے چند لوگ ہوں گے جو تھوڑا بہت اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے، تو اس لیے بہت مختصر سا پہلے میں اس کا تعارف کراؤں کہ خود یہ حضرات صوفیہ کرام، تصوف کو ماننے والے، اس تصوف کو کیا کہتے ہیں، وہ خود اس کو کیا کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن یا یہ نام کہاں سے آیا، اس پر آپ بہت اختلاف ہے، آج تک طے نہیں ہو سکا کہ نام آیا کہاں سے۔ یہ اس بحث میں نہیں جا رہا، صوف سے بنا ہے یہ لفظ، یا صفا سے بنا ہے، یا پھر اور بہت سی اس کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں کہ نام کہاں سے آیا اور کیسے بنا۔ لیکن اس جگہ پر پھر آ کے اتفاق ہوتا ہے کہ یہ باطن کی، اندرون کی، اپنے انتر آتما کی کہ صفائی کا نام ہے۔ نمازیں پڑھ لی، قلب تو اللہ سے جڑا ہی نہیں، تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ بغیر روح کے ہو رہے ہیں۔ اس کی اصل روح اعمال کی، کرموں کی آ ہی نہیں سکتی جب تک باطن، اندر کا، اندر سے جو جسے وہ روح کہتے ہیں، وہ جب تک پاکیزہ نہ ہو۔ میں لگاتار لفظ روح بولتا رہوں گا، میری نظر میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر روح نہیں نفس ہونا چاہیے تھا لفظ، اور یہ دونوں کے معنی ایک نہیں ہیں، لیکن میں یہاں پر ان کی چونکہ بات کر رہا ہوں اور سب جگہ یہی استعمال ہوا ہے، اس لیے میں لفظ روح استعمال کرتا رہوں گا۔ تو جب تک وہ
روح اصل مقصد کو نہیں سمجھ لے، اور جب تک خود اپنی معرفت حاصل نہیں ہو جائے اور اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جب تک انسان کوشش نہ کرے، ان راستوں پہ کچھ چلے نہیں، تو پھر یہ سارے بے روح رہ جاتے ہیں جتنے اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں یہ جتنے بھی ہمارے اہل تصوف ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں ایک حدیث کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ نہیں سب انسان کی شکل میں، اور انہوں نے آنے کے بعد سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ ہاں جواب دیا، تو انہوں نے کہا تم نے سچ کہا، ٹھیک کہا، تم نے صحیح جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی تم نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایسے کی جائے کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اس کو دیکھ رہا ہے بندہ، اور اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا۔ جب وہ چلے گئے، انسانی شکل میں تھے، صحابہ اتنی دیر تو ادب سے خاموش بیٹھے رہے تھے کہ بالکل گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر جو شخص آیا تھا وہ بیٹھ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس پر، ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون تھے؟ اور سوال بھی کرتے تھے اور جواب کہتے تھے، تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تمہارا جواب ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جبریل تھے اور اصل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ میری زبان سے جواب تمہیں مل جائیں۔ یہ جو لفظ احسان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف احسان ہے۔ تصوف جو ہے وہ درجہ احسان کا ہے، وہی جو حضرت جبریل دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ جب تک احسان نہیں ہو تو پھر دین کی صحیح حقیقت تو آتی ہی نہیں۔ بندگی ایسے کریں کہ بندہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے لیے شریعت تو وہ اعمال ہیں، شریعت ان چیزوں کے بارے میں کہتی ہے کہ جو آپ کے ظاہری عمل ہیں، جو آپ کرتے ہیں، اور پھر یہ اور انہوں نے یہ ٹرمینالوجی دی نئی کہ ایک دوسرا حصہ دین کا طریقت ہے، اور یہ طریقت وہ راستے سکھاتا ہے کہ اندر باطن کی صفائی کیسے ہو، اپنے اندر کی صفائی کیسے ہو، اور اس کے اعمال کیا ہوں، کس طرح کے عمل کیے جائیں۔ تو یہ راستہ معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ معرفت کا مطلب گاڈ ریئلائزیشن، کہ یہ اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جہاں بندہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے پھر درجے بدرجے آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس کو اللہ کی معرفت پہچان بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جو لوگ معرفت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ وہ پہچان اس سے ہوتی چلی جائے، اللہ کی پہچان ہوتی چلی جائے، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ان آگے بڑھنے کے مقامات کو کہ کون کتنا آگے بڑھ گیا اس راستے میں، یہ روحانیت ہے، اس کا تعلق چونکہ روح سے ہے، باڈی اور جسم سے نہیں ہے۔ ان آگے بڑھنے کے مقامات کو تصوف کی زبان میں سلوک کہتے ہیں۔ سلوک، کہ یہ سلوک کے مقامات ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا سالک کہلاتا ہے، کہ سالک جو ہے اس کی منزلیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں اور پہنچتا جاتا ہے خدا تک، اس کی معرفت اسے ایشور کی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت 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 مختصر میں نے ایک تعارف آپ کو دیا ہے کہ پھر آگے کی باتیں ورنہ سمجھ میں نہیں آئیں۔ اب ان مقامات کے اوپر جہاں وہ دنیا سے کٹتے تھے اور خدا سے جڑتے تھے اور پھر اس لذت میں کھو جاتے تھے، تو پھر ان مقامات تک سالک پہنچتا ہے۔ میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں، سب اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ میرا تبصرہ نہیں ہے۔ تو سالک پھر ان مقامات تک پہنچتا ہے کہ جہاں اسے خدا نظر آنے لگتا ہے اور سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، کچھ بچا ہی نہیں، اور کچھ بھی نہیں بچا، ہر طرف سے کٹ چکا ہے۔ اب اسے خدا نظر آنے لگا تو اپنے وجود اور اپنی ہستی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں ہوں، تو اپنا احساس بھی مکمل ختم ہو جاتا ہے، اب صرف خدا ہے۔ اس درجے کو جو پہنچ جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں
فنا کا مقام، کہ اپنے آپ میں دنیا کے لیے فنا ہو گیا، اپنی ذات کے لیے فنا ہو گیا، ٹوٹل نان ایگزسٹنس، کہ میں بچا ہی نہیں، ہے کچھ اور نہیں بچا، میں بھی نہیں بچا، یہ مقام فنا کا کہلاتا ہے، یہ تصوف کی زبان میں، ٹرمینالوجی میں۔ اور صرف ایک ذات ہے، وہی باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اور خود اپنے آپ اپنا وجود تو ختم ہی ہو چکا تھا پہلے، جب تھا تو پھر وہ اسی میں شامل ہے، اب تو جو کچھ بھی ہے اپنا وجود بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سالک اب خدا کے ساتھ باقی ہے، اس سلوک کے اس مقام پہ پہنچنے والا، اسے بقا کہتے ہیں، کہ اب خدا کے صرف وہی ایک باقی ہے، اور یہ اس مقام تک پہنچنے والا بھی خدا کے ساتھ باقی ہے، اپنا وجود کھو کر، اپنی ایگزسٹنس کھو کر اب اس کے ساتھ باقی ہے، دونوں کی ہستی ایک ہی ہو گئی۔ اس مقام کا جو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس جگہ تک جو پہنچ جاتے ہیں، اس مقام کا جو درشن کرتے ہیں، وہ پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ صرف وہی ہے اور کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں یا پہنچ جاتے ہوں تب کہنے لگے، جب اس سے واپس آتے ہیں تب بھی یہی کہتے ہیں، تو دنیا میں گھوم رہے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ فریب نظر ہے، اصل میں تو صرف وہی ہے، ہم نے حقیقت پالی، اصل حقیقت یہی ہے۔ اب اسے کیسے سمجھائیں کہ یہ تو سب ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا ہے، کریشن ہے، کائنات ہے، ہم بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، اسے کیسے منع کریں؟ انہوں نے تو آبزرو کر لیا اور مشاہدہ کر لیا ہے، تو پھر یہاں پھر فلسفی اور درشن آتا ہے اسے سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ یہ تو ان کا ایک ایکسپیرینس تھا۔ میں پھر دوبارہ کہہ دوں کہ ابھی اس میں سے کوئی میرا تبصرہ نہیں ہے، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ انہی کی زبان کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی سے نہ منع کر رہا ہوں نہ میں اس کے لیے کچھ ہاں کہہ رہا ہوں، یہ تو ابھی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو اب اسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تو انوبھوتی تھی، یہ تو ایک اسپریچول ایکسپیرینس تھا، ایک روحانی تجربہ تھا، اس کو لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے پھر جو لینگویج آئے گی اور جو زبان آئے گی اور جو مثالیں آئیں گی اور جیسے بتایا جائے گا، اس سارے حصے کے اندر جب تک فلسفی نہیں آئے، جب تک درشن نہیں آئے، اس کو عام زبان میں تو سمجھایا نہیں جا سکتا، نارمل لینگویج میں نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کیا ہے، یہ بھی حق تھا، یہی ٹھیک ہے کہ صرف خدا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر سب نظر کا دھوکہ ہے اس کے وجود کے علاوہ۔ تو اس بات کو لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، انہوں نے تو انوبھوتی نہیں کی ہے، اب انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، ریئلائزیشن ان کو نہیں ہوا ہے، تو پھر یہاں فلسفی آتی ہے اور درشن آتا ہے، اور پھر وہ لینگویج ساری فلسفے کی اور درشن اور فلسفی کی ہو جاتی ہے، جس سے پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے، جہاں لوگوں کے اوپر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ جب ان مقامات پہ وہ پہنچ جاتے تھے، پہنچ جاتے، اب بہت نیک آدمی ہو گئے، جب نیک آدمی ہو گئے تو ان مقامات تک پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں ساری بھیڑ کو کہ میں وہاں پہنچا اور پھر یہ ہوا، یا خدا نے یہ سب کچھ کیا، یا میرے ذریعے یہ کیا، یا میرا یہ پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے سب نے بتایا، جب پبلک کو بتائیں گے تو پھر پبلک کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی بات، بھئی عام لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا، جو آپ معتقد بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نیک تو سب ہوتے تھے، ان میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو شریعت کے بڑے پابند تھے، بہت سختی سے شریعت و سنت کے پابند تھے اپنی زندگی کے اندر، میں ان صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، اور باقی تو صوفیہ کے نام پہ ڈھونگیوں کی بھیڑ ہے۔ تو یہ وہ حضرات تھے کہ ان کے بہت سے معتقد ہوتے تھے، شیشیہ ہوتے تھے، بہت سے ڈیووٹیز ہیں، وہ لوگ زندگی میں سنت اور اس کی پابندی کرتے رہے، ان میں جو اس درجے پہ پہنچے کہ وہ سمجھے کہ بھئی یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، ان کو تعلیم دیں کہ تم یہ کرو اور اس راستے پہ چلو آگے۔ عوام تو ابھی شریعت اور نماز روزے کے بھی نہیں ہے، تو یہ باقی لوگوں کی بھیڑ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس پر کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جو کتابیں تحریر ہوئی۔
اب جب لکھا جائے گا اور باقی لوگوں سے کہا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ ان کے لیے ایسی زبان استعمال ہوگی جو اس میں سے زیادہ تر کی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اور یہ فلسفی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گی، درشن. اور پھر بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو ہاں کہتے رہیں گے لیکن اس میں الجھتے رہیں گے کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا. اور پھر اس پہ بڑے کنفیوژن چلتے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں لے کے وہ لوگ ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں جو اس کو لے کے جو ڈھونگی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ میں بڑے فراڈ بھی چلتے ہیں. اب اس کی تو کوئی افادیت یا اس کا ایڈوانٹیج تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عوام کے سامنے کیوں اظہار کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں سب کچھ ختم ہو کے خدا کے ساتھ باقی ہو گئے، باقی سب کچھ فنا ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ مشاہدہ اور یہ انوبھوتیاں، آبزرویشنز یہ عوام سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر تو پھر یہ تو اپنے خاص مریدوں کے اندر رکھتے ہو، اس میں جو درجے کا ہوتا ہے اسے آگے لے جاتے، سلوک کے ان مقامات ان کو بھی طے کراتے. لیکن بہرحال ہوا یہ سب کچھ. تو اب اس میں اور یہ فلسفہ جو ہے جس میں نے آپ کو بتایا یہ وحدت الوجود کہلایا. ہمارے یہاں سارے صوفیہ وہ بھی جو وحدت الوجود کو نہیں مانتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی موجود ہے اور باقی سب نظر کا دھوکہ ہے، وہ لوگ بھی ہیں. تو وہ بھی صوفیہ، لیکن ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. جنہوں نے وحدت الوجود کا فلسفہ دیا تھا ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. پھر اس میں وہ لوگ بھی نکلے، میں ان میں سے تو نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بھی نکلے کہ جنہوں نے کہا کہ بالکل یہاں کا جیسے خدا میرے اندر سما گیا ہے، اسے حلول کہتے ہیں کہ ایشور میرے اندر سما گیا ہے. اب یہاں پر بہت سے جو فرقے ہیں آپ کے یہاں یا بعض مذاہب ہیں نئے ہندوستان کے اندر، جیسے برہم کماری ہے، تو ان کے جو گرو ہیں انہوں نے ان کا کیا دعویٰ تھا، بابا لیکھ راج، کہ عقیدت میں وہ بھجن گایا کرتے تھے اور بہت سے لوگ ان کے چاروں طرف اکٹھا تھے، بہت نیک بھی تھے، بڑے اچھے کرموں والے بھی تھے. اور ایک دن وہ جو نراکار برہم ہے، جو بغیر مجسم خدا، جو فارم لیس گاڈ، ایک دن وہ ان کے اندر آ گیا اور یہاں سے وہ ساکار ہو گئے، خدا ہو گئے، وہ خود ایشور ہو گئے. اب ان کو آج تک یہ مانتے چلے آ رہے ہیں. ایک نئے دھرم کی بنیاد پڑی جس کو مختصر یا شارٹ میں، لمبا نام ہے ان کا دوسرا، جس کو مختصر شارٹ میں برہم کماری کہتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوئے یہاں جنہوں نے یہ کہا کہ نئے دھرم کی بنیاد تو نہیں ڈالی، وہ اسی سناتن دھرم کے ہی حصے رہے. لیکن ایسے بہت سے لوگ گزرے یہاں پر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا آ گیا میرے اندر. اسے حلول کہتے ہیں، حلول کا عقیدہ، اس کے اندر حل ہو گیا، شامل ہو گیا، اندر سما گیا. تو ایسے لوگ یہاں پر بھی نکلے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا اب یہاں میرے اندر آ گیا، تو اب تو میں ہر وقت خدا ہوں اور ہر وقت اسی کیفیت میں ہوں، اور خدا تو پھر ہر ایک کے اندر ہے. تو یہ اس عقیدے پہ جو لوگ آئے، ہمارے جو صوفیہ ہیں، ہمارے یہاں کے وہ علماء جو شریعت کے تھے، انہوں نے تو بعض ایسے لوگوں کو انہوں نے کہا یہ کافر ہے، یہ بالکل کفر بکتا ہے یہ. لیکن ہمارے یہاں جو تصوف کے سلسلوں کے وہ لوگ جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے ان میں سے اکثریت نے یا تو ان کے اوپر خاموش رہے، یا پھر ان کا کہ یہ بھی بہت پہنچے ہوئے تھے، لوگ سمجھ نہیں سکے. یہ بھی عارف باللہ تھے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ تھے جنہیں لوگ جانتے نہیں. تو ایک مختصر سا حصہ میں رکھ رہا ہوں، میں تصوف کی دوسری چیزوں پر نہیں جاؤں گا جو بہت کچھ ہے اس کے اندر. میں اس حصے کو لے کر چل رہا ہوں چونکہ اس آیت کے ذیل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جہاں وحدت الوجود ہے، یا جہاں ہما اوست ہے، جہاں پر اہم برہماسمی ہے، جہاں تتومسی ہے، میں اس حصے کے تعلق سے میں لے کر چل رہا ہوں. اور کچھ صوفیہ کی ایک ہسٹری درمیان میں، ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ نہیں بھی کیا لیکن انہیں غلط نہیں کہا جنہوں نے یہ بات کہی تھی. تو کچھ بڑے صوفیہ کا ذرا سا تذکرہ اور مختصر سی واقفیت. یہ تصوف نام جو ہے یہ تقریباً 3rd سینچری ہجری سال دیے سارے میں نے اس کے اندر. تو ان کی جو وفات ہوئی اس میں یہ 3 سال بتائے جاتے ہیں، الگ اختلاف ہے. بایزید بستامی کتابوں میں
تحریروں میں بستامی بھی لکھا جاتا ہے، بستامی بھی لکھا جاتا ہے، بستامی بھی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال ایران کا ایک شہر تھا یہ بستام، وہاں پر بایزید بستامی جو ہیں وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب ان کے بارے میں، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بھی اب ان چیزوں کو تو جانے دیں جو بے پناہ ایک لمبی تفصیل ہے کرامتوں کی اور طرح طرح کی باتوں کی۔ کوئی ان کی بہت کتابیں یا تصنیفات بھی کوئی موجود نہیں ہیں، جو چند چیزیں لکھی تھی وہ دستیاب نہیں ہیں، لیکن بڑا اونچا مقام ان کا مانا جاتا ہے تصوف میں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 صدی ہجری سے یہ نام سامنے آیا تصوف، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔ اب ان کے سلسلے ہوتے ہیں تصوف کے اندر، ایک استاد نے، ان کے استاد وہ تھے، ان کے وہ تھے، ان کے وہ تھے، اسے کوئی لکھے۔ یہاں بڑی اہمیت ہے اس سلسلے کی طریقت کے اندر، یہ تو شریعت میں ہوا، آگے استادوں کے نام نہیں بھی معلوم ہوتے اور کوئی اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہوتی، آتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں سے علم حاصل کیا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیعت کی جاتی ہے، علم تو جگہ جگہ حاصل کیا، طریقت کے راستے جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ سیکھے، لیکن کسی ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اب یہ ایک سلسلہ کہلاتا ہے، یہ سلسلہ جڑ گیا۔ انہوں نے جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا وہ ان کے پیر تھے، وہ ان کے اوپر ان کے شیخ تھے، ان کے اوپر ان کے شیخ طریقت تھے۔ اب یہ سلسلہ یہاں تک تو پہنچ رہا ہے 3rd سینچری تک، جو صوفیہ کہلاتے ہیں جو لوگ، اور ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود اپنے آپ کو، کہیں پر ہمیں نہیں مل رہا کہ یہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے۔ ان کے اوپر پھر اور نام ہے، وہ سلسلہ جوڑتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا فلاں کی، انہوں نے جو صحبت فیض حاصل کیا تھا وہ حضرت حسن بصری سے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حسن بصری جو ہیں انہوں نے فیض حاصل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے فیض حاصل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ سلسلہ سب کا ہے، یہاں جو مختلف سلسلے ہیں اور سینکڑوں ہیں، ہندوستان میں 4 زیادہ مشہور ہیں، انڈیا میں تو وہ سینکڑوں سلسلے ہیں، ہر ایک کا شجرہ یا خاندان ہوتا ہے روحانی، جو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے روحانیت کے اندر، اور روحانی چیزیں اصل میں وہاں سے آ رہی ہیں، آج بھی وہیں سے آ رہی ہیں، فیض آ رہا ہے، اور جو اس وقت بھی جو کچھ حاصل کیا تھا وہ وہیں سے حاصل کیا تھا۔ اب ان کا نام تو رکھ لیا کہ صوفی، اس کی تعریف بھی کر دی کہ بھئی صوفی تو وہ ہے کہ جو بالکل پاک صاف ہو جائے اندر سے بھی، ہر طرح کی اپنی اصلاح کر چکا ہو، تزکیہ نفس کر چکا ہو، اپنے نفس کو بالکل پوتر کر چکا ہو، اس کی پاکیزگی ہو گئی ہو، وہ صوفی ہے۔ اور یہ سب صوفیہ تھے، اور انہوں نے کہا یہ نام کی کوئی بات نہیں کہ بات کو آیا، یہ آ گیا بات کو یا ایک رکھ لیا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو حقیقت ہے۔ جب یہ ایک نام رکھ لیا، ایک نیا نام رکھ لیا، تو اس نئے نام کو یہیں تک کیوں لے جا رہے ہیں 3 صدی تک؟ پھر یہ بھی کہیں کہ صوفی حضرت علی، صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صوفی کیوں نہیں کہتے؟ بھئی ان کے نام کے ساتھ بھی صوفی ہی لکھیے کہ سلسلہ یہاں چلا رہا ہے، پہلے صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب یہ بڑا اچھا ہو، بڑا پاکیزہ نام ہے، اور اس کا مطلب باطن کی اصلاح ہے، اپنے اندر کی پاکیزگی اور صفائی ہے، تو یہ صوفیہ جو ہیں وہ یہاں بس تصوف یا صوفیہ کا نام یہاں تک آ رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہا تھا۔ یہ نام جب پڑھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہے۔ اب ان کے استاد یا ان کے شیخ طریقت فلاں تھے، اور ان کے حضرت علی تھے، اور ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا فلاں تھے اور فلاں تھے، ان کے حضرت ابوبکر تھے، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن سے انہوں نے یہ باطن کا علم لیا، تو پھر انہیں بھی صوفی کہیے نا، کہ صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب ان کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم لگائیے، اور لیکن ساتھ میں صوفی لفظ کیوں نہیں جوڑتے؟ یا ان کی شان کے مطابق نہیں سمجھتے اسے؟ اگر شان کے مطابق نہیں ہے تو کوئی پھر بہت پاکیزہ چیز نہیں ہے کوئی، اور اگر انتہائی پاکیزہ ہے، چاہے تب نام نہیں لیا گیا تھا، اب رکھا گیا، تو پھر اور سلسلہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، تو صوفی حضرت ابوبکر بھی ہونے چاہیے، صوفی حضرت علی بھی ہونے چاہیے، اور صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونے چاہیے۔ بہرحال اس سے آگے جانے کی تو جرات نہیں کرتے، صوفی یہیں سے ہیں، حالانکہ علم وہی ہے جو وہاں سے چلا آ رہا ہے، صوفی نام جو ہے وہ یہیں تک رکا، ادھر 3 صدی ہجری تک، اور ایک آدھ نام اس کے اوپر بھی لے لیتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں حضرت بڑا طرح طرح کے قصے مشہور ہیں۔ اب صوفیہ کی ساری پوری تاریخ کے اندر نمبر 1 بات یہ کہ تحقیق، جسے صحیح معنوں میں تحقیق کہتے ہیں، ریسرچ،
اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. مثلا حدیثوں میں تحقیق ہوئی علم شریعت کے اندر، پھر بہت اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، یہ اس وجہ سے، یہ انہوں نے کہا تھا، وہ تو آدمی قابل اعتبار نہیں تھا، فلاں نے کہا تھا، اس کی تو زندگی کی تحقیق نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. صوفیہ میں وہ بھی جو بہت بڑے ہیں، ان کے یہاں خوب انہوں نے وہ تمام چیزیں لی ہیں، وہ روایات ہیں وہ لی ہیں جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، اور جنہیں یہ حدیث کے عالم کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں جھوٹی ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں. انہوں نے ان سب کا استعمال کیا اور لیا ہے. یہ تحقیق ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی ظاہری علوم کی، تو جو سنتے تھے وہ لے لیا کرتے تھے. اور عقیدت کا پہلو بے پناہ ہوتا ہے. اپنا سوچنا تو چھوڑ دو، اب جو شیخ کہہ رہا ہے اسے مان لو. تو یہ عقیدت والا یہ مزاج ایک جو بن جاتا ہے، تو چاہے وہ اپنے شیخ نہیں، وہ دوسروں کا سلسلہ ہے، وہاں بھی ایک کہ نہیں، کچھ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم سے مختلف بھی ہیں لیکن بڑے اونچے مقامات کے اوپر تھے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، زبان سے کچھ نہ کہیں. کسی کی غلطی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کریں. ان حضرات میں تھے کہ یہ فلاں چیز غلط ہو سکتی ہے، یہ لفظ نہ بولیں. تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے اس کے اندر کہ بس اسے تو اس پر بحث نہیں کرنی ہے، اس پر بات نہیں کرنی ہے، غلط نہیں کہنا ہے. اب وہ بھی چیزیں بعض اوقات جو عام علم والے جو ہیں، یا عام سے مطلب جو بہت بڑے تھے یہاں، مثلا مثال کے طور پر ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، اور دوسرے بہت سے، پھر امام ذہبی ہیں، امام ابن حجر ہیں. اب یہ لوگ جو جنہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ حضرات نہیں کہتے. کہتے ہیں اصل میں ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان مقامات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکے. وہ کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ وہی جانتے ہیں. یہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے کہ فلاں بات جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، یہ کہنے کو کسی جگہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ توجیحات کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور آخری پھر اس جگہ رک جاتے ہیں کہ ان کے مقام جس مقام پر تھے، اس مقام سے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ان کے بارے میں حضرت جو طرح طرح کے قصے ہیں، میں ان قصوں میں بہت نہیں جانا چاہتا، بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال ایک شروعات ان کی جیسے ہوئی. یہ حکیم یا عطار تھے، دوائیں وغیرہ دیا کرتے تھے، اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، اس نے آنے کے بعد سوال کیا. سوال اس نے کیا تو انہوں نے، مریض بہت تھے، اس کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں کی، سائل کی طرف. تو پھر سائل نے ایک آدھ بات اور کہی، کوئی ادھر بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں کی. تو اس نے یہ کہا فقیر نے کہ کیا مرو گے نہیں تم؟ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ تو وہ اپنا کام کرتے کرتے ادھر پھر بھی توجہ نہیں کی، کہہ دیا کہ جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا. کہنے لگے ایسے ہی مرو گے جیسے میں مروں گا، یاد رکھنا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی مروں گا. اس نے یہ کیا کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور ایک گدڑی تھی، وہ گدڑی ٹاٹ اس نے سر کے نیچے رکھا، وہیں پر لیٹ گیا، پیالہ سر کے نیچے رکھا تکیے کی طرح، اور ختم ہو گیا، روح ختم ہو گئی، اس کی نکل گئی. اب ان پہ بے پناہ اثر ہوا. پھر یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے، اپنا پیشہ ویشہ بھی چھوڑ کر نکل گئے. اور اس کے بعد پھر جن بزرگوں کے ساتھ بھی رہے اور جہاں پہ رہے، اور پھر بڑے اونچے مقامات اس کے بعد حاصل کیے. یہ بڑا معمولی سا واقعہ ہے، بہت بہت معمولی. جب تصوف کے آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ ایسی حیرتوں سے گزریں گے جو ان کی زندگی کے واقعات کے باقی، کہ یہ تو آپ کو ایسا لگے گا کوئی حیرت کی بات ہی نہیں تھی. یہ بہت ہی معمولی سا ایک واقعہ تھا زندگی کا، ان حضرات کی زندگی کا. بہرحال اس کے آگے پھر یہ اپنی زندگی میں چلے آگے. ان سے منسوب کیا جاتا ہے بہت سی چیزیں. یہ اوپر ایک نام آیا، یہ تھے سب سے پہلے جن کے لیے لفظ صوفی استعمال ہوا سن 115 ہجری میں، سیکنڈ سے جن کے لیے لفظ صوفی استعمال ہوا. ان سے اوپر لفظ صوفی استعمال نہیں ہوتا. بہرحال بایزید بسطامی جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں صرف کہا جاتا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بات کتابوں میں، ان لوگوں کی کتابوں میں کسی کی کوئی سند نہیں ہے کہ کس میں کتنی جھوٹی چیزیں بات کو لوگوں نے لکھ دی، کتنی سچ مچ ان کی کہی ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی سند نہیں ذرا سی بھی. اس کے بارے میں بتاؤں گا میں بات کو بھی. کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے یہ فقرے منسوب کیے جاتے ہیں. سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک اور بے عیب ہوں، ہے نا. صبح آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ بالکل پاک ہیں ہر عیب سے. سبحانک، سبحانی میں ہر عیب سے پاک ہوں. ما اعظم شانی، میری شان کتنی اعظم ہے، کتنی بلند ہے، کتنی عظیم میری شان ہے. تو اب یہ اس مقام پر ان کے بارے ان سے منسوبے کہ یہ کہتے تھے. سبحانی جب ان مقامات پہ پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ
میں پاک ہوں اور میری شان کتنی عظیم ہے. اور ان کے ہی بارے میں نے پڑھا کہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کشف المحجوب. یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی بہت بے پناہ تصوف، اہل تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی زبردست کتاب لکھی گئی ہے، بے پناہ سارے لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں. اور جماعت اسلامی کے پاکستان کے امیر تھے میاں طفیل محمد، انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے. اور پھر یہاں جماعت اسلامی نے یہاں ہندوستان میں بھی اسے چھاپا، اس کے ٹرانسلیشن کو. اس میں سے کچھ حصے انہوں نے نکال دیے، ساری نہیں، انہوں نے پوری پبلش نہیں کی، کچھ حصے اس میں سے انہوں نے بیچ بیچ میں سے نکال بھی دیے. خود بھی لکھا ہے انہوں نے، اور تحریر میں جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نکل گیا بہت سا حصہ. تو اب معلوم نہیں کہ کچھ حصے سے اتفاق نہیں ہوگا یا جیسا کچھ بھی رہا ہو. یہ پرشین میں تھی کشف المحجوب. تو اس سے پھر وہ جو محجوب، کیا محجوب، وہ جو پردے میں ہے اسے کہتے ہیں محجوب، جس پر حجاب آ جائے. تو اس کتاب میں ہے، انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف ہے. مثلا انہوں نے کی جماعت اسلامی کے جو امیر تھے کہ یہ اصل تصوف ہے، اور مانا جاتا ہے اس کتاب کو بھی ماسٹر پیس یا شاہکار مانا جاتا ہے تصوف کی کتاب کا. اس کے باوجود انہیں اس میں سے بہت سی چیزیں نکالنی پڑ گئی. بہرحال اس میں انہوں نے، سید علی حجویری نے، وہ آپ لوگوں نے نام علی حجویری نہیں سنا ہوگا، مطلب زیادہ تر نے، داتا گنج بخش، یہ اس نام سے مشہور ہے. اور ان کا مزار جو ہے، مزار شریف جو ہے وہ لاہور میں ہے. اور اس مزار کے اوپر یہ جو شاہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بہت عرصے اس مزار پر مجاوری کی، اور بہت زمانے تک جب وہ وہاں پر انہوں نے مجاوری کی تو وہاں سے انہیں جو کچھ ملا وہ حاصل انہوں نے اس مزار پر رہنے سے کیا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے اور مانا یہ جاتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ وہاں پر اس مزار کے اوپر جو جتنا بھی زیادہ حاضری دیتا ہے، یا وہاں جا کر، ان سے نہیں، وہاں جا کر بھی اللہ والے ہیں، ان کے قرب میں دعا قبول ہوتی، تو وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی. بہرحال تو انہوں نے لکھا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سید علی حجویری نے کہ ان کے بارے میں سبحانی معظم شانی، اور پھر لکھا کہ یہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ جو وہ کہتے تھے بایزید بستامی، مطلب اس کا یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے، پرستش کے، حکم ماننے کے لائق نہیں ہے، قانون بنانے کے لائق نہیں ہے. فاعبدون، تو تم اب صرف میری ہی بندگی کرنا، میرے ہی بندے بن جانا. تو یہ جو تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بایزید بستامی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے لا الہ الا انا فاعبدون، یہ بھی کہ اب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اب میری بندگی کرنا. یہ حالت جو ہے یہ سکر کی کہلاتی ہے. ان کے یہاں یہ ایک اور ٹرمینالوجی آ گئی، سکر کے معنی ہیں غافل ہو جانا ہر طرف سے، نشے کی حالت کے اندر. یہ محبت کا نشہ ہوتا تھا، یا عشق کا نشہ ہوتا تھا، اللہ سے محبت کا یا عشق کا. اور سکر کے بارے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے، چونکہ آ چکی ہے بہت سے موقعوں پہ مختلف الگ الگ ٹاپکس کے اندر یہ آیت، کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت تک مت جانا جب تک سکر کی حالت میں ہو، تو نماز کے پاس مت جانا. اب جب یہ سکر کی حالت میں ہو تو پھر جا بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو ہر طرف سے غافل ہوتے تھے، کچھ اپنے بارے میں معلوم ہے، نہ اپنا ہوش ہے، وہ تو خدا میں مل گئے، یا فنا ہو گئے اپنی ذات کے اندر، تو وہ فنا ہو گئے، نان ایگزسٹنٹ، تو پھر کچھ جان بھی نہیں سکتے. تو پھر اس حالت کے اندر شریعت بھی فرض نہیں ہوتی. قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جانا. جو سب سے اہم بات ہے، باقی چیزیں تو پھر کم اہم کی ہیں، کم اہمیت کی ہیں، نماز سے کم اہمیت کی ہیں. تو نماز کے پاس بھی مت جانا جب سکر کی حالت میں ہو. یہ سکر کی حالت کے اندر شروع کے جو صوفیہ جو بڑے جتنے ہیں اور جو واقعی جینوین ہیں، جن میں سے کچھ نام میں نے لیے ہیں، ان میں سے یہ سکر والی بات صرف انہی کے ساتھ میں آ رہی ہے، مشہور ہے. میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ بات کی جوڑی ہوئی یا سچی ہے، لیکن یہ اپنے سکر کی حالت میں پہنچ جاتے تھے، اور پھر ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اب تم سب میرے بندے بنو. یہ واقعہ بھی مشہور ہے ایک، کہ اب یہ اور مشہور کا مطلب یہ ادھر ادھر کی کہانیوں میں نہیں، یہ جو بڑے صوفیہ تھے، بہت بڑے،
یہ ان کی کتابوں میں ہے، جو بہت بڑے اور جو بے پناہ جن کا احترام کیا جاتا ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مریدوں نے کہا ان کے کہ حضرت آپ تو یہ کہہ رہے تھے جب سکر سے واپس آئے، اس حالت سے لوٹے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہو، میرے بندے بن جاؤ سب. کہنے لگے یہ کہا تھا میں نے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ یہی کہہ رہے تھے. فرمایا کہ یہ تو اگر میری زبان سے آئندہ تم سنو تو مجھے چاقوؤں سے اور برچیوں سے اور ہتھیاروں سے گود دینا، یہ تو نکلنے نہیں چاہیے، اس کی رعایت مت کرنا. مرید تھے، حکم تھا حضرت کا یا شیخ کا. اب پھر پہنچ گئے کبھی اس حالت کے اندر، جب پھر پہنچے تو پھر کسی نے چاقو اٹھایا، کسی نے برچی اٹھائی، حضرت کا حکم تھا اور انہوں نے وار کرنے شروع کیے. اب جس نے ہاتھ پہ مارا اس کا ہاتھ کٹ گیا اپنا، مارنے والے کا. ایک نے گردن پہ وار کیا، اس کی گردن الگ گر گئی اس کی کٹ کے. اب وہاں سارے کے سارے تقریباً ختم ہو گئے، اور سب لاشیں پڑی تھیں یا کوئی زخمی پڑے تڑپ رہے تھے ادھر سے ادھر. اب یہ اس حالت سے واپس آئے. یہ ہے مثنوی مولانا روم میں، بہت بڑا نام ہے مولانا روم. ان کی مثنوی جو ہے وہ پوئٹری کی ایک خاص قسم ہے مثنوی، وہ مثنوی کہلاتی ہے. تو اس مثنوی جو ہے، اس مثنوی کے ان کی بہت مشہور ہے، 2500 صفحوں کی، 3 جلدوں کی مولانا روم کی. اور بہت بڑے صوفی تھے. اور اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، آگے ان کا بھی ذکر کروں گا میں، اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی میں قرآن ہے، فارسی زبان کا قرآن یہ ہے. مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں علامہ اقبال نے ان کی بڑی تعریف کی، رومی کی، جلال الدین رومی کی. انہوں نے لکھا یہ، اس کے اندر حکایات ہیں، اس کے اندر یعنی قصے کہانیاں ہیں ان کی، اس کے اندر مثنوی کے اندر. تو اس مثنوی کے اندر جو فارسی قرآن ہے اس میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، بایزید بسطامی کے بارے میں. اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ واقعہ اس میں ہے مثنوی مولانا روم کے اندر، کہ وہ پھر وہاں تو سب لاشیں پڑی تھیں یا زخمی لوگ تڑپ رہے تھے. اب یہ اس حالت سے واپس آئے تو دیکھا یہ سب مرے پڑے. اب اس کے آگے تو ذکر نہیں کیا. اس واقعے سے سبق وہ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ مثنوی کے اندر یہ لکھا کہ اپنے شیخ کے اوپر کبھی کسی طرح کا شک نہ کرنا. انہوں نے شیخ کے بارے میں کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کفر وغیرہ، شیخ تو شیخ کفر کیسے بکتے؟ تو کبھی کسی اللہ والے کے بارے میں ایسی بات مت سوچنا. اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہو اسے حق پر سمجھنا ہمیشہ. اور دیکھو حق پر نہیں سمجھا تو پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوا اور کیا انجام ہوا. ابھی میں بہت سے یعنی اصل میں یہ تاریخ تو بڑی لمبی ہے، لیکن کچھ ناموں کا میں بہت سے ذکر کروں گا اور آج اس کا وقت نہیں ہے. اور یہ اسی ذیل میں چل رہا ہے اللہ نور السماوات والارض کے، جس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تصوف میں اس آیت کو بھی انہی میں سے مانا جاتا ہے جس سے یہ مطلب نکالیں ہم، بس خدا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے ناموں کے اندر، جس کے اندر شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جس کے اندر مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں، پھر ابن عربی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے اپنے کام کیا تھے، عقائد کیا تھے، اور مختلف ان کے فرمودات یا انہوں نے کیا فرمایا، یا تو یہ ایک مختصر سا کی جھلک میں رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں واضح رہیں. ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں آگے چلیں گے. جب آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو دین کے علم کے نام پر پھر یہ بھی آئے گا کہ اپنے یہ تو تم جو کچھ کر رہے تھے تو کرو، باطن کو بھی پاک کرو. اور پھر بہرحال یہ وہ نام ہے کہ جن کا اتنے بڑے بڑے نام کہ جن کا یہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں، ہمارے علماء شریعت بھی سب ان کا مولانا مودودی نے تو ان 3 کو اس کے اندر گنا ہے. امت میں 5 مجدد گزرے، جن میں سے ایک امام غزالی تھے، ایک حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھے، 2 کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ 3 تو صوفیہ تھے ان میں سے، اور ایک جو ہے وہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو کچھ چیزیں میں رکھنا چاہوں گا کہ ان حضرات کا تصوف جو ہے وہ اس نے کیا کیا چیزیں ہمیں دی، اور آگے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے قریب رکھتے ہوئے کہ وحدت الوجود کے، ہما وہ سب جگہ وہی ہے، ایکم برہم تتو مسیح، اس حصے سے متعلق جو کچھ تصوف والا حصہ ہے میں صرف اسی کا ذکر کروں گا. باقی زیادہ تر میں تصوف یا صوفیہ کے سلسلے کی باتیں یا تشریحات نہیں کروں گا اس آیت کے ذیل میں. تو اب پھر اسی حصے کو ہم آگے چلیں گے. اس حصے کی معلومات میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ
علم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تاریخ کے علوم کا، تاریخ میں جو بڑے بڑے علم والے گزرے ان کے علوم کا کچھ جھلک یا کچھ اندازہ یا کچھ معلومات تو ان کو ہونی ہی چاہیے. سبحان اللہ.